بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یاجوج ماجوج کے بارے میں بات کریں گے۔ یاجوج ماجوج قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سے علماء کرام اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتے ہیں، لیکن معاملہ کی درست سمت اور اس کے اصل حقائق کو بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اس کی تہ تک پہنچ سکے ہیں۔ ان میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر اسرار احمد اور یا مقبول جان، مولانا سجاد نعمانی اور دیگر اسلامی مفکر قابل ذکر ہیں۔ یاجوج ماجوج سے متعلق تمام اسلامی معاشرے میں ایسے قصے کہانیاں گھڑے جا چکے ہیں جن کا مقصد اصل معاملے سے بے توجہی برتنا ہے اور عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ درجہ بالا مفکرین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی نامعلوم مخلوق یا کوئی خیالی مخلوق جیسے ڈائنوسار یا کسی اور سیارے پر بسنے والے ایلین جو زمین پر اتر کر تباہی پھیلائیں گے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسی مخلوق آئے گی جو انسانوں کو کھا جائے، سمندر پی جائے، جنہیں ہم یاجوج ماجوج کہہ سکیں۔ ہر دور میں انسان نے اپنے تجربات، مشاہدات اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی بھی اہم معاملے کے بارے میں اپنی اپنی رائے قائم کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج جو صدیوں سے ایک اہم اور حساس موضوع چلا آ رہا ہے، ان کے بارے میں عوام الناس میں مختلف قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ اس موضوع کی ہر زمانے میں اس قدر اہمیت رہی ہے کہ قرآن پاک میں جہاں یاجوج ماجوج کا 2 جگہ ذکر آیا ہے تو وہاں احادیث مبارکہ میں بھی اس پر سیر حاصل تفصیلات موجود ہیں۔ لوگوں نے اپنے علم اور سوچ کے مطابق یاجوج ماجوج کے خروج سے متعلق جو رائے قائم کر رکھی ہیں، ان میں سے 3 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے یاجوج ماجوج کے بارے میں قائم کردہ نظریات کیا ہیں، ان پر ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ ان ائمہ کرام سے متعلق ہے جو مسلمانوں اور ان کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی کثیر تعداد صرف اپنی اپنی مساجد ہی سے منسلک ہیں اور ہمیں بچپن ہی سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی انجانی مخلوق ہے جسے ذوالقرنین نے دیوار بنا کر قید کر دیا تھا، اور وہ ابھی تک قید ہیں جو دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور قرب قیامت میں لفظ انشاءاللہ کہہ کر دیوار توڑ دیں گے اور باہر نکل پڑیں گے، جو دنیا کی ہر چیز کو کھا جائیں گے، سمندر پی جائیں گے۔ دوسرا نظریہ ان چند مفکرین سے متعلق ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ٹائم سفر کی تشریح کر رہے ہیں، یہ کہ ذوالقرنین نے ٹائم سفر کیا اور وہ آسمانی راستوں سے گزر کر کسی گلیکسی تک پہنچا جہاں سے یاجوج ماجوج یا ایلین یا کوئی ایسی مخلوق جسے دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، وہ ان آسمانی راستوں سے گزر کر دنیا میں تباہی پھیلاتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے دیوار بنا کر ان کا وہ راستہ بند کر دیا، اور اب وہ قرب قیامت میں دیوار توڑ کر آسمانی راستوں سے گزرتے ہوئے زمین پر حملہ آور ہو جائیں گے اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین، تیسرا نظریہ ان چند مفکرین اسلام سے متعلق ہے جو دین کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور زمینی حقائق پر گہری نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث میں بیان کردہ قرب قیامت کی نشانیوں کو درست پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ اور ان کے نظریات کے مطابق جو قرآن و حدیث میں سے اخذ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انسان ہیں، ظالم اور فسادی لوگ ہیں، اور وہ کھل چکے ہیں، دنیا کی تمام بلندیوں پر قابض ہیں اور پوری دنیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ سودی نظام، جدید ٹیکنالوجی اور بے حیائی ان کے طاقتور ہتھیار ہیں، جبکہ دنیا کے تمام مسلمان ان کے سامنے بے بس و مجبور ہیں۔ ناظرین، ہم نے یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے جو ترتیب وار ہیں،
جس میں سب سے پہلے ہم نے سورہ انبیاء کی آیت 95 اور 96 کا انتخاب کیا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سورہ انبیاء کی آیت 95 اور 96 کی تفسیر بیان کریں گے، اور 95 اور 96 کی تفسیر کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 کی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ مگر سورہ انبیاء کی تفسیر 95-96 کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 تا 8 کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 تا 8 کا ذکر ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے۔ ایک ذوالقرنین کا کہ ذکر میں جو سورہ کہف میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین بات جو ہے واضح ہو چکی ہے۔ دربند نام سے وہ جگہ اب بھی موجود ہے، نقشے میں موجود ہے، وہاں آثار موجود ہے اس دیوار کے، اگرچہ وہ دیوار بالفعل نہیں ہے، لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شے بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں، جس کے کیا پورے ڈائمنشن بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج ماجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے۔ ویسے یہ رہا ہے کہ جو یہ کولونیل پاورز آئی تھی یورپ کی، اور یہ سب کی سب تقریباً ویسٹرن یورپ کی تھی، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں، نارڈک ریسز جن کو کہتے ہیں، نارڈکس، اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسنز، یہ تقریباً انہی میں سے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کولونائز کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو۔ اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج و ماجوج ہی کا ایک سیلاب تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون ومن کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے، اب فرانسیسی آ گئے، ولندیزی آ گئے، برطانوی آ گئے، ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے، ہندوستان غلام ہو گیا، ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا، پورا افریقہ انہوں نے غلام بنا لیا۔ اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں، اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت انہیں کی ہے ابھی۔ لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا CBR میں، لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، 18 لاکھ اس کی تنخواہ ہے ماہانہ۔ یہ سب کے سب ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں۔ وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنل کا یا IMF کا، ورلڈ بینک کا، تو یہ اس وقت صورت ہے۔ لیکن بالفعل وہ جو فوجیں تھیں، برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوجیں کو نکل چکی ہیں، جا چکی ہیں۔ البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے، اور احادیث نبویہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحم وغیرہ میں کہ پہلی جو آرمگڈون ہونی ہے، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ، اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب یک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی، یہی فلسطین، یہی شام کا میدان، یہی اس کا میدان جنگ بنے گا، اور بہت بڑی تباہی یہاں آئے گی۔ اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزول ہے، اسی موقع پر عرب میں ایک لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور وہ ہوں گے حضرت مہدی، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے۔ تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی، اور خراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی، وہاں سے فوجیں جائیں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی، اور وہ بھی جو معجزانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی، ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے، تصور ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا لیزر جو ہے، سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا کہ پگھلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں، اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لد پر، اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے لڈا، اور حدیث میں آتا مقام لد پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں ڈالیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے۔ تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا، اور وہ یاجوج و ماجوج کا ایک اور سیلاب ہوگا۔ یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی، یہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔
حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اور یہ بھی ہے کہ حدب کہتے ہیں اونچائی کو، ہر اونچائی پر سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جتنا بھی سینٹرل ایشین ماؤنٹین کا سلسلہ ہے، ادھر سے ہمالیہ ہے، یہ اس سب کے شمال میں واقع ہیں یہ لوگ، یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور پھر ہم نے کہہ دیا بنی اسرائیل سے اس کے بعد کہ اب زمین میں تم آباد ہو جاؤ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا، پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر۔ یہ وعد الآخرت سے مراد اکثر و بیشتر تو لیا گیا آخرت کا ہوتا ہے، جب قیامت آئے گی، یعنی تم زمین میں رہو، قیامت آئے گی، تم سب کو ہم جھاڑو پھیر کر جمع کریں گے، سب کے سب جمع ہوں گے، ایک میدان حشر میں آئیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جھاڑو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیا جاتا ہے، تنکو وغیرہ کو، جئنا بکم لفیفا، تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو ڈائسپورا کا پیریڈ جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، جو شروع ہوئے حضور کی بعثت کے وقت جو ہے 500 برس ہو چکے تھے، اور جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ 550 برس ہو چکے تھے ان کے ڈائسپورا کو، اس لیے کہ 40 برس کی عمر میں تو حضور پر وحی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم 10-12 سال اور بیت چکے ہیں۔ 550 برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے، اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں، کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے، جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے، جس سزا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے، اور جس سزا کی مزید توثیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو اب یہ کنڈیمڈ پرزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی سزا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے۔ وہ ایگزیکیوشن جو ہے اور قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی، اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکل یہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے۔ تو در حقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے، اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، پھر بالآخر حضرت مسیح ہی زمین پر دوبارہ نازل کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری۔ تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیٹ کر، پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے۔